السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ محترم ناظرین، پچھلے ویڈیو کے اندر آپ نے جانا کہ جو 2 مرتبہ تیمم کرنے والی حدیث ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما کی، یہ حدیث ضعیف ہے۔ گویا کہ یہ ثابت ہوا کہ 1 مرتبہ مٹی پر مارنا ہے، 2 مرتبہ مٹی مارنے والی حدیث ضعیف ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1 مرتبہ مٹی پر مارنا یہ صحیح حدیث ہے اور یہ ثابت بھی ہے اور یہی درست ہے۔ آج کی حدیث میں ہم جانیں گے کہ کیا اگر ہم پانی کو نہ پائیں تو کب تک ہم تیمم سے کام چلائیں گے، یعنی کب تک ہم تیمم سے نماز پڑھیں گے، یا جب جنبی ہو جائیں گے تو غسل کے بدلے تیمم کریں گے، کب تک ہم تیمم کا استعمال کریں گے۔ دیکھیے، تیمم جب بولا جائے تو گویا کہ تیمم کا طریقہ مٹی کے اوپر دونوں ہاتھوں کو مار کر اس سے تیمم کرنا، یہ مراد لیا جائے گا جب تیمم بولا جائے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ کون ہیں؟ ان کے تعلق سے ہم بتا چکے ہیں، ان سے 5374 احادیث مروی ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے صحابی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، السعید، سعید کہتے ہیں مٹی کو، پاک مٹی۔ السعید جب بولا جاتا ہے تو علی وجہ الارض مراد لیا جاتا ہے، یعنی زمین کے اوپر ہر وہ چیز جس کا تعلق یا جس کا اطلاق زمین سے ہوتا ہے وہ سارے مراد لیے جاتے ہیں۔ السعید پاک مٹی، وضوء المسلم، وضوء المسلمی مسلمان کا وضو ہے۔ گویا کہ پاک مٹی کو وضو کا قائم مقام بتایا گیا کہ پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے۔ جس طریقے سے نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے اگر وضو نہ مل پائے تو وضو کے قائم مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک مٹی قرار دیا ہے کہ اگر پانی اسے نہ ملے یا پانی کے استعمال سے وہ عاجز ہو تو اس صورت میں وہ پاک مٹی کے ذریعے تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو پاک مٹی کو، تیمم کو وضو کے قائم مقام رکھا گیا ہے۔ وَإِن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ، گرچہ پانی نہ پائے، 10 سنین 10 سال، اگر 10 سال تک پانی کو نہیں پاتا پھر بھی اس انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ تیمم کے ذریعے نماز پڑھ سکتا ہے، یا پھر غسل کے قائم مقام میں بھی تیمم آتا ہے۔ اگر ایک انسان جنبی ہو گیا، بیوی سے ہم بستری کر لیا، اب اس کے اوپر غسل واجب ہے، اب اگر وہ پانی کو نہ پائے یا پانی کے استعمال سے عاجز ہو، کوئی اب عاجز کی کئی صورت ہو سکتا ہے، یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر پانی استعمال کرے گا تو بیماری بڑھ سکتی ہے، یا پھر ایسے شخص کے پاس پانی ہے کہ اگر وہاں پر جائے گا تو اس کا جان جا سکتا ہے، تو پانی کے استعمال سے اگر عاجز ہے تو اس صورت میں کیا کرے گا؟ غسل کے بنا پر جس طریقے سے غسل واجب ہے اس غسل کے بدلے تیمم کر لے گا۔ تیمم کا طریقہ ہم بتا چکے ہیں کیسے کرے گا، تو یہاں پہ یہی بتایا گیا اگر پانی نہ پائے 10 سال تک، گرچہ 10 سال تک اگر پانی مسلمان نہیں پاتا ہے تو اس صورت میں تیمم کے ذریعے وہ طہارت حاصل کر سکتا ہے۔ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ، پس جب پانی کو پا جائے، اگر اسے پانی مل جائے، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، تو اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، یعنی اب تیمم کو چھوڑ دے، اب پانی کا استعمال کرے، پانی کا استعمال کرے اور اچھے طریقے سے پورے جسم پر پہنچائے۔ وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ، وَلْيُمِسَّهُ، اس کو پہنچائے، بشرتہ کہتے ہیں جسم کے جو حصہ ہے، یعنی جسم پر اسے پہنچائے۔ رواہ البزار، اسے بزار نے روایت کیا ہے، اور ایک نیچے دیکھیں، اور اسے ابن قطان نے
صحیح قرار دیا ہے. ولیکن صوب الدارقطنی ارسالہ، لیکن دارقطنی نے اسے مرسل قرار دیا ہے. لیکن جو سنن نسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث ایک طریقے سے جو مرسل قرار دیا جا رہا ہے، اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ حدیث واقعی مرسل ہے یا نہیں. بہرحال یہ حدیث صحیح ہے. ولی ترمذی، ترمذی کے اندر یہ جو حدیث ہے ترمذی سے، یہ حدیث ضعیف ہے. عن ابی ذر، ابو ذر روایت کرتے ہیں نہ وہ اسی سے، تو یہ حدیث جو ہے اور اس کو صحیح قرار دیا، یہ حدیث ضعیف ہے. بعض لوگوں نے اسے صحیح قرار دیا لیکن یہ حدیث ضعیف ہے. ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال کہتے ہیں کہ دو آدمی نکلے، خرج رجلان، دو آدمی نکلے، فی سفر، ایک سفر میں، یعنی سفر میں دو آدمی نکلے، فحضرت الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا، فحضرت یعنی نماز کا وقت آ گیا، نماز کا وقت ہو گیا، ولیس معہما ماء، اور ان دونوں کے پاس پانی نہیں تھا. اس حدیث کو بڑے غور سے سنیں، ان دونوں صحابی کے پاس پانی موجود نہیں ہے. اب وہ صحابی کیا کرتے ہیں؟ فتیمما، دونوں تیمم کرتے ہیں، سعیدن طیبا، پاکیزہ مٹی سے، فصلیا، اور دونوں نماز پڑھ لیتے ہیں. ثم وجد الماء، جب نماز پڑھ لیا پھر جانے لگے تو پانی پا لیا، پانی ان کو مل گیا. فی الوقتی، یعنی وقت میں ہی، یعنی کہ نماز کا جو وقت ہے، جیسے ظہر کا نماز کا وقت ہے تو یہ عصر کی نماز سے پہلے پہلے وقت رہتا ہے. ظہر کی نماز آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں عصر سے پہلے پہلے، تو ایک وقت متعین ہے کہ ظہر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک آپ کے پاس ظہر کا ٹائم ہے. تو ان وقت میں ہی انہوں نے پانی کو پا گئے. فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ، تو ان دونوں صحابی میں سے ایک صحابی نے اعادہ کیا، یعنی نماز کو دوبارہ پڑھا. والوضوء، اور وضو کیا. یعنی صحابہ جب یہ دونوں جا رہے تھے، پانی مل گیا تو ایک صحابی نے وضو کیا اور نماز پڑھ لیا دوبارہ، اور دوسرے نے نہیں پڑھا. ولم یعید الآخر، اور دوسرے نے اعادہ نہیں کیا، یعنی دوبارہ نماز نہیں پڑھا. ثم اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فذکر ذلک، اور ان دونوں نے اس کو ذکر کیا. فقال للذی، تو اللہ کے نبی نے اس شخص سے کہا، لم یعید، جس نے دوبارہ نماز نہیں پڑھی، اصبت السنہ، تم نے سنت کو پا لیا، وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ، اور تم نے اپنی نماز، اور یہ تمہاری نماز کافی ہو گئی، یعنی جو تم نے ایک نماز پڑھ لیا تیمم کے ذریعے وہ کافی ہو گیا، اس کے ذریعے نماز پوری ہو گئی تمہاری. وقال للآخر، اور دوسرے سے کہا، لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْن، تمہارے لیے دو اجر ہیں. رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا اور نسائی نے. تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ لیا تو دوبارہ اس کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. فرض نماز، مثال کے طور پہ ایک انسان ہے، ایک مومن ہے، اس کو پانی نہیں ملا، اب اس نے تیمم کیا اور اس کے ذریعے نماز پڑھ لی ہے. نماز پڑھ لینے کے بعد اب اس کو پانی ملا، تو کیا اب اس پانی کے ذریعے دوبارہ نماز پڑھے گا؟ ایسا نہیں ہے، دوبارہ نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسی تیمم سے وہ نماز ہو جائے گا. یہ ثابت ہوا اس حدیث سے بھی. تو یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ اگر پانی اسے نماز پڑھنے کے بعد ملے تو دوبارہ ضروری نہیں ہے اعادہ کرنا، دوبارہ نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہاں، اگر نماز پڑھنے سے پہلے اسے پانی مل گیا تو اس صورت میں اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ وضو کرے اور نماز پڑھے. اب وہ اس تیمم کے ذریعے نماز نہیں پڑھ سکتا. اگر نماز پڑھنے سے پہلے اسے پانی مل گیا، پانی کے استعمال کرنے پر قادر ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ وضو کرے اور نماز پڑھے. اس تیمم کے ذریعے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اسے وضو کرنا ہوگا اور وضو کر کے نماز پڑھنی ہوگی. یہ حدیث سے ثابت ہوا.
تو ان حدیثوں سے پتہ چلا کہ تیمم ایک وضو کے قائم مقام چیز ہے۔ اگر پانی کے استعمال کرنے سے انسان عاجز ہو تو اسے تیمم کر لینا چاہیے، گرچہ پانی کے استعمال یا پانی نہ ملے 10 سال 20 سال، پھر بھی ایک حدیث کے اندر بتا دیا گیا کہ وہ پانی استعمال کر سکتا ہے، پانی کے بدلے تیمم کر لے گا، اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔